बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार एक तवील अरसे से इस ख़दशे और अंदेशे का इज़हार करते रहे हैं कि पाकिस्तान में अब भी 8 फरवरी के इलेक्शंस को मुलतवी करने की साजिशें जारी हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें पब्लिक में उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और अंदरून खाना कुछ और सोच रहे हैं। ये एक बड़ी साजिश आज और बेनकाब हुई है। इसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे, इसका तज्ज़िया करेंगे, लेकिन उससे पहले ताहयात नाअहली केस, उसमें चीफ़ जस्टिस की सरबराही में जो 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था, आज दलाइल सुनने के बाद, वकला के दलाइल सुनने के बाद चीफ़ जस्टिस ने ये फरमाया है कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और आज तो नहीं, यानी तवक्को ये थी कि आज यानी जुमे के रोज़ ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आज तो नहीं, लेकिन जल्द मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया जाएगा। फ़ैसला क्या होगा वो मेरा ख़याल है पूरा पाकिस्तान जानता है। इसलिए नहीं कि कोई ये किसी को फेवर दी जा रही है, बल्कि दौरान समाअत जो जज साहिबान के जो रिमार्क्स थे उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये मुत्तफ़िक़ा अगर नहीं तो अक्सरियती जो फ़ैसला ये होगा, यानी जज साहिबान की अक्सरियत ये फ़ैसला देगी कि ताहयात नाअहली का ना आइन में ज़िक्र है, ना ये इस्लाम में इसका ज़िक्र है, और ना ये होनी चाहिए, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। मुमकिन है कि 2 कोई जज साहिबान जो ज़्यादातर ख़ामोश रहे ड्यूरिंग ऑल दी प्रोसीडिंग्स, मुमकिन है कि वो बाकी 5 जज साहिबान से इख्तलाफ करें, या मुमकिन है फ़ैसला 4-3 की अक्सरियत से हो। ये भी मुमकिन है कि मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हो। बहरहाल 1-2 दिन में ये फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारा असल मौजू ये है कि एक बहुत बड़ी साजिश जो कि चल रही है काफ़ी अरसे से कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा किया जाए, सर्दी का बहाना बना के, दहशतगर्दी का बहाना बना के। दहशतगर्दी तो 2008 में भी थी, बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में शहीद कर दिया गया था, और आए रोज़ अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान के जलसों जुलूसों पर हमले किए जा रहे थे। 2013 में भी यही सूरत हाल थी। और जहाँ तक सर्दी का मामला है तो आपकी याद दहानी के लिए 1997 में जो आम इंतखाबात हुए थे वो 5 फरवरी को हुए थे, और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं मुल्क में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में, वो बर्फ़ से ढके हुए थे, लेकिन इंतखाबात हुए थे। इस मरतबा भी यही सूरत हाल होगी। तो आज हुआ क्या है कि सेनेट में, बावजूद इसके कि सेनेट के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी कोई करारदाद, ये जब भी ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताना ज़रूरी है कि जब भी कौमी असम्बली का इजलास होता है और सेनेट का इजलास होता है, एक मखसूस एजेंडा तय किया जाता है कि जनाब फ़लाँ दिन क्या होगा, फ़लाँ दिन कौन सी करारदाद लाई जा सकती है, प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, वगैरह वगैरह। तो आज जिस वक्त ईवान में, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 100 का ईवान है सेनेट, वहाँ पे 100 के करीब सेनेटर होते हैं, 100 या 102 हैं, लेकिन 100 का ईवान है, उसमें 14 सेनेटर मौजूद थे, और एक सेनेटर हैं आज़ाद दिलावर ख़ान, उन्होंने करारदाद पेश की कि जनाब अब सेनेट में करारदाद पेश की जाती है कौमी असम्बली के इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से, और इसकी इजाज़त दे दी चेयरमैन सेनेट ने। करारदाद ये थी कि जनाब मुल्क में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सर्दी और अमन अमान या दहशतगर्दी की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। उन्होंने मिसाल दी कि मौलाना फजल रहमान की जमात को थ्रेट्स हैं, उनके काफ़िलों पर हमले हुए हैं,
محسن داوڑ کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے، جو کہ پچھلی قومی اسمبلی میں وہ رکن قومی اسمبلی تھے، اور اس موقع پر جو ہے وہ 2 سینیٹر جو ہیں، ایک بیرامن تنگی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پردیپ سنگھ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے، یہ خاموش رہے، یعنی نہ انہوں نے قرارداد کی حمایت کی اور نہ مخالفت کی۔ اور جو نون لیگ کے ایک ہی سینیٹر موجود تھے، آج کل زیادہ تر سینیٹر بھی اپنے انتخابی حلقوں میں ہیں، وہ جوڑ توڑ یا جو بھی ہے انتخابی مہم چلا رہے ہیں اپنے اپنے امیدواروں کی جو قومی اسمبلی کے ہیں، اور کچھ سینیٹرز تو ایسے بھی ہیں جو کہ قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں، جس میں چیئرمین سینٹ خود بھی شامل ہے، صادق سنجرانی۔ تو انہوں نے سینیٹر عفنان اللہ، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عفنان اللہ جو کہ سینیٹر مشاہد اللہ مرحوم کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی، اور مرتضیٰ سولنگی جو کہ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی، الیکشن کے التوا کی۔ یہ تو ہو گئی سینٹ کی بات۔ اب 14 مطلب یہ میرا خیال ہے 1/4 بھی نہیں بنتے 100 کے، وہ بھی 25 بنتے ہیں، اس سے بھی کم سینیٹر اس قرارداد کی ویسے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن سازشیوں کا سازشی ذہن سامنے آ گیا۔ اب یہ جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں تاج حیدر، وہ بڑے سینئر رہنما ہیں، بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑے شائستہ اور بڑے ادبی ذوق رکھنے والے اور بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، تو بنیادی طور پر ادیب ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ سینٹ کے چیئرمین نے سینٹ کو سازشوں کا گڑھ بنا دیا۔ اب یہ سازش کسی کی ایما پر کی گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ فرض کیجئے مجھے 3 مہینے کے لیے ملک کا، اللہ نہ کرے ویسے میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے، مجھے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے انسان ہوں، جب میں وہ لش پش ششکے دیکھوں گا، پروٹوکول، اور یہ جو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کبھی آپ میں سے کسی کو جانا ہوا ہو، جانے کا اتفاق ہوا ہو، یا ایوان صدر میں، تو وہاں جو پروٹوکول ملتا ہے، ایون جو مہمان مجھ جیسے ناچیز وہاں پہ جاتے ہیں ان کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو جو شخص اس وزیر اعظم میں ہاؤس میں یا وزیر اعظم آفس میں، تو اس کے بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، بس آپ یہ سمجھے کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے دربانوں کا شمار نہیں۔ تو اگر مجھے 3 مہینے کے لیے بنایا جائے تو میری خواہش ہوگی یہ 3 مہینے 6 مہینے پر محیط ہوں، 6 مہینے سال، اور ویسے بھی یہ تو نگراں سیٹ اپ تو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل نگراں سیٹ اپ ہے۔ یہ پنجاب میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، مرکز میں دیکھ لیں۔ تو اس لحاظ سے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بظاہر جو مرضی یہ کہیں، سینیٹر جو تھے اب تو سینیٹر نہیں ہیں، انوار الحق کاکڑ جو نگراں وزیر اعظم ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں عام انتخابات ہوں، مولانا فضل الرحمان نہیں چاہتے کہ ملک میں وقت پر عام انتخابات ہوں، پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ ملک میں بر وقت انتخابات ہوں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام سیاسی جماعتیں اندر سے یہ چاہتی ہیں کہ انتخابات کسی طرح 2-4 مہینے آگے چلے جائیں، رمضان کے بعد ہوں۔ اور سینیٹرز کا تو یہ ہے کہ جب سینٹ تو ختم ہو جائے گا، 20 ممکن ہے کوئی ان کو توسیع دے دی جائے اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں، ورنہ تو قومی اسمبلی اگر آ جاتی ہے، صوبائی اسمبلیاں بن جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ نئے سینیٹرز منتخب ہوں گے، یعنی آدھا ایوان تو خالی ہو جائے گا۔ تو اب اس صورتحال میں اب آپ سوچئے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ اپنے 2 فیصلوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 فروری پتھر پر لکیر ہے، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ایوان میں، سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش کی جائے، کوئی تقریر کی جائے تو اس پر توہین عدالت نہیں لگتی۔ ظاہر ہے پارلیمنٹ ایک آزاد ادارہ ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ مطلب 100 میں سے جو ہیں وہ 86 ارکان موجود ہی نہیں ہیں، اور ان میں سے 14 میں سے ایک شخص اٹھتا ہے ایک ون فائن مارننگ اور وہ کہتا ہے جی کہ انتخابات ملتوی۔ اس سے اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ملک میں کون کون سے جو لوگ ہیں جو اس ملک میں انتخابات نہیں چاہتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل آزاد، شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات میں ہی ہے۔
اور اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید انحطاط پذیر ہوگی۔ 10 جنوری کو اب IMF کا جو فائنل جو منظوری کا جو بورڈ ہوتا ہے اس میں وہ جو ایگزیکٹو بورڈ اسے شاید کہتے ہیں، اس میں پاکستان کو جو 80 کروڑ ڈالر کی جو امداد ہے، قرضہ ہے، اس کی منظوری دی جائے گی، اور یہ ایک سمبولک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید سٹاک ایکسچینج میں تیزی آئے گی، لیکن اس طرح کی سیاسی کشمکش ہوں گے نہیں ہوں گے، ایک طرف کاغذات نامزدگی، اسکروٹنی، مسترد، منظور، اپیلیں، سارا کچھ، تو گم گو کی صورتحال تو اب دیکھیے گا، اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، پھر ہماری سٹاک ایکسچینج منڈے کو جو ہے وہ شاید نیچے چلی جائے۔ ہاں، اگر منڈے تک میاں نواز شریف کی نہیں بلکہ تاحیات نااہلی، یوں کہیے کہ تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، جس کا واضح 90% امکانات یہی ہے کہ تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا جائے گا، تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے، کس طرح ملک میں سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ اور الیکشن کے بعد اگر ایک مضبوط حکومت سامنے آتی ہے، چاہے قومی حکومت ہی صحیح، تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح پاکستان میں معاشی استحکام آتا ہے۔ اس وقت لوگ گو مگو کی صورتحال میں ہیں، انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہے، سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کر رہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس پر بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ نہ کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے، نہ کوئی بیچ رہا ہے، نہ کوئی گاڑی خرید رہا ہے، نہ کوئی بیچ رہا ہے، چیز منجمد نظر۔ ہاں، سٹاک ایکسچینج میں ہاٹ قسم کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ 2 دن میں اربوں پتی بن جاتے ہیں اور پھر اپنا سرمایہ وہاں پہ ڈمپ کر دیتے ہیں، یا اپنے سٹاکس جو ہیں بیچ دیتے ہیں، شیئرز جو بیچ دیتے ہیں۔ یہ ہم نے ابھی دسمبر کے آخری 2 ہفتوں میں بھی یہ منظر دیکھا۔ خیر، میں چونکہ معاشی کوئی ماہر تو کیا، میں معاشیات کا طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن جنرل آپ سے باتیں یہ شیئر کرنا ضروری ہیں کہ پاکستان میں اب بھی انتخابات کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور یہ صرف انتخابات کے خلاف سازش نہیں ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کے خلاف سازش ہے، یہ پاکستان کے آئین کے خلاف سازش ہے، یہ انفیکٹ ریاست پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ پتہ نہیں ہماری آنکھیں کب کھلیں گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔